شہر کوہنا کے کنارے جہاں ایک بوسیدہ خانقاہ صدیوں سے خاموشی کی چادر اوڑھے کھڑی تھی، وہاں ایک درویش کامل قیام پذیر تھا۔ لوگ اسے بابا سراج فقیر کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں عجب سکون تھا، جیسے برسوں کی عبادت، ریاضت اور مجاہدہ نفس نے اس کے باطن کو آئینہ حق بنا دیا ہو۔ وہ کم گو تھا، مگر جب بولتا تو محسوس ہوتا جیسے لفظ نہیں، حکمت کے چشمے پھوٹ رہے ہوں۔ اسی شہر میں ایک شخص اور بھی تھا، خواجہ جلال الدین۔ دولت، اثر و رسوخ، مریدوں کی کثرت اور لوگوں کی چاپلوسی نے اس کے اندر ایک عجیب غرور پیدا کر دیا تھا۔ اس کے گرد ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا، کوئی اس کے ہاتھ چومتا، کوئی اس کی تعریفوں کے پل باندھتا اور کوئی اس کے ایک اشارے پر دوسروں کی کردار کشی میں مصروف ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ اس کے اندر یہ احساس راسخ ہو گیا کہ شہر میں عزت و ذلت کا معیار وہی ہے، جس پر وہ نگاہ التفات ڈال دے وہ معتبر، اور جس سے ناراض ہو جائے وہ ذلیل و خوار۔ ایک دن اس کی مجلس میں ایک فقیر مزاج نوجوان آیا جس کا نام حمزہ تھا۔ اس نے نہ جھک کر سلام میں مبالغہ کیا، نہ تعریفوں کے انبار لگائے، فقط ادب سے بیٹھ گیا۔ خواجہ جلال الدین کو یہ بے ساختگی ناگوار گزری، کیونکہ وہ ان لوگوں کا عادی ہو چکا تھا جو اس کے گرد اپنی خودی بیچ کر قربت حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ اس نے مجلس میں طنز کے تیر چلانے شروع کر دیے۔ کبھی حمزہ کی غربت کا مذاق اڑایا، کبھی اس کی خاموشی کو تکبر کہا، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے حواریوں کے ذریعے اس کے خلاف چہ میں گوئیاں شروع کرا دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہر کی گلیوں میں یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ حمزہ گستاخ، مغرور اور بے ادب ہے۔ حمزہ خاموش رہا، نہ اس نے جواب دیا نہ صفائیاں پیش کیں۔ وہ اکثر راتوں کو خانقاہ بابا سراج فقیر پر جا بیٹھتا اور خاموشی سے ان کی باتیں سنتا۔ ایک شب جب آسمان پر بادل گہرے تھے اور خانقاہ میں فقط ایک چراغ جل رہا تھا، حمزہ نے بابا سراج سے پوچھا، بابا جی، اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے ظلم کرے، پھر اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے الٹا مظلوم ہی کو مجرم بنا دے، تو کیا یہ اس کی فتح ہے؟ بابا سراج فقیر مسکرائے۔ انہوں نے چراغ کی لو کو دیکھا اور آہستہ سے فرمایا، بیٹا، جو شخص اپنی غلطی مان لیتا ہے وہ شکست کھا کر بھی بچ جاتا ہے، اور جو اپنی انا بچانے نکلے وہ بظاہر جیت کر بھی ہار جاتا ہے، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن دوسرا انسان نہیں، اس کا بے لگام نفس ہوتا ہے۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہے اور بولے، یاد رکھو، جب انسان اپنے گرد خوشامدیوں کا ہجوم اکٹھا کر لیتا ہے تو اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ لوگوں کی عزتیں اس کے دروازے سے تقسیم ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ جسے چاہے معتبر بنا دے اور جسے چاہے مٹی میں ملا دے، حالانکہ یہ اختیار صرف خدا کے پاس ہے۔ بندہ فقط کردار کا مالک ہے، تقدیر کا نہیں۔ حمزہ خاموشی سے سنتا رہا۔ بابا سراج نے اپنی ٹوٹی ہوئی عصا زمین پر ٹکائی اور فرمایا، بیٹا، قبرستان میں جا کر دیکھو، وہاں کتنے ہی ایسے لوگ سو رہے ہیں جو کبھی خود کو شہر کا محور سمجھتے تھے۔ ان کے درباروں میں ہجوم تھا، ان کے ایک اشارے پر لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے تھے، مگر آج ان کی قبروں پر خاموشی کے سوا کچھ نہیں۔ وقت سب غرور نگل جاتا ہے۔ اگلے دن خواجہ جلال الدین نے اپنی مجلس میں حمزہ کے خلاف ایک اور کچہری سجائی۔ لوگ بیٹھے تھے، الزام تراشیاں ہو رہی تھیں، اور ہر شخص اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے حمزہ پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ اتنے میں بابا سراج فقیر وہاں آ پہنچے۔ مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ خواجہ فوراً ادب سے کھڑا ہوا، کیونکہ شہر میں بابا سراج کا روحانی مقام مسلم تھا۔ بابا سراج نے خاموش نگاہوں سے مجلس کو دیکھا، پھر فرمایا، مجھے خبر ملی کہ یہاں ایک انسان کے کردار کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ خواجہ نے مصنوعی انکساری سے کہا، حضرت، ہم تو فقط حق واضح کر رہے ہیں۔ بابا سراج نے گہری نگاہ سے اسے دیکھا اور فرمایا، حق یا اپنی انا کی حفاظت؟ یہ جملہ بجلی بن کر گرا۔ مجلس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر بابا سراج نے فرمایا، جس شخص کو اپنی غلطی ماننے میں ذلت محسوس ہو، وہ دراصل تکبر کے اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے جہاں انسان خود کو خدا کے اختیارات کا شریک سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ عزت اس کی رضا سے ملتی ہے اور ذلت اس کی ناراضگی سے، حالانکہ عزت کردار سے ملتی ہے اور ذلت ظلم سے۔ پھر انہوں نے خواجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو، جو شخص دوسروں کی عزتیں اچھال کر اپنی عظمت قائم کرنا چاہتا ہے وہ دراصل ریت پر محل تعمیر کرتا ہے، کیونکہ بہتان وقتی شور تو پیدا کر سکتا ہے مگر حقیقت کے سورج کو ہمیشہ کے لیے چھپا نہیں سکتا۔ خواجہ جلال الدین کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد بیٹھے لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اس کے خوف اور مفاد کے اسیر ہیں۔
بابا سراج نے آخری بات کہی، بیٹا انسان اس وقت سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے جب وہ اپنے نفس کے سامنے ہار جاتا ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے جب وہ اپنی غلطی کے سامنے جھک جاتا ہے، کیونکہ سجدہ اگر حق کے سامنے ہو تو انسان بلند ہوتا ہے، اور اگر انا کے سامنے ہو تو گر جاتا ہے۔ یہ کہہ کر بابا سراج وہاں سے چلے گئے۔ روایت ہے کہ اس رات خواجہ جلال الدین پہلی بار اپنے وسیع کمرے میں تنہا بیٹھ کر رویا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں میں وہ خوف دکھائی دیا جسے وہ برسوں تک غرور کے پردوں میں چھپاتا رہا تھا، اور دوسری طرف حمزہ اسی خاموشی سے اپنی زندگی گزارتا رہا، مگر وقت نے آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے احترام پیدا کر دیا، کیونکہ سچ کو شور کی ضرورت نہیں ہوتی اور کردار کو سندوں کی۔ کہتے ہیں کہ برسوں بعد جب بابا سراج فقیر کا وصال ہوا تو ان کی خانقاہ کی دیوار پر کسی نے کوئلے سے ایک جملہ لکھ دیا کہ جو اپنی خطا مان لیتا ہے وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اپنی انا بچاتا پھرتا ہے وہ خود سے بھی دور ہوتا جاتا ہے۔